میں ان دونوں کو ایئرپورٹ کی وزٹنگ گیلری میں سے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے تحت جینی کو کرل کے پیچھے نیو یارک تک آنا پڑا ہے۔ ممکن ہے کرل نے لوسی پر ایک مرتبہ پھر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کوشش کے نتیجہ میں وہ جینی کی نظر میں آ گیا ہو۔ جینی نے یقیناً کرل کی شخصیت میں کوئی ایسا طوفان پنہاں دیکھ لیا تھا جس کے اٹھنے سے نیو یارک میں میری ذات کا تنکا بکھر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کرل کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میں لوسی کو جینی کی حفاظت میں دے کر آیا تھا اور شاید جینی نے یہ سب انٹرنیشنل گارڈز کے بڑوں سے کہہ دیا ہو۔ ممکن ہے لوسی کے واقعات سن کر عبدالجبار نے جینی کو کرل کے پیچھے لگا دیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جینی نے ہیرالڈ کی حویلی میں سے عبدالجبار کے فرار پر ہونے والے رد عمل کی خبر رکھی ہو اور اس رد عمل کو میرے خلاف انتقامی کارروائی کے سانچے میں ڈلنے سے پہلے وہ میرے لیے ڈال بن کر نیو یارک پہنچ گئی ہو۔ جب تک جینی کرل کے ہمراہ وزٹنگ گیلری میں سے نکل نہیں گئی میں اس کو کرل کے عقب میں چلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی چال میں کتنا بانک پن تھا، کیا کیا چالیں پنہاں تھیں۔ اس کی چال میں وہ بلا شبہ اپنی ذات میں ایک طوفان تھی۔ اس کا نازک جسم بلا کا قیامت خیز تھا۔ اس نے بون میں 2 مرتبہ مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا اور تیسری مرتبہ وہ میری موت کو روکنے کے لیے نیو یارک تک چلی آئی تھی۔ کرل کو ہیرالڈ سے میرے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا تھا وہ سب اس نے جینی کو بتا دیا ہوگا کہ ہیرالڈ کی حویلی سے عبدالجبار کے فرار میں اس کے بیٹے توقیر عبدالجبار کا ہاتھ تھا۔ مین گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے دوسرے رائفل بردار نے مرنے سے پہلے اپنے حملہ آور کی نشاندہی کر دی ہوگی۔ ڈاکٹر تنویر کے پیغام پر مشتمل چمڑے کا لفافہ ہیرالڈ کی حویلی میں میری دوڑ باغ میں کہیں گر گیا ہوگا اور اس لفافہ کی دریافت نے ہیرالڈ کو قطعی طور پر باور کرا دیا ہوگا کہ وہ میں اور صرف میں تھا جس نے عبدالجبار کو اس کی حویلی سے فرار کر دیا تھا۔ عارف جمال، پروفیسر اور تنظیم کی لندن برانچ کے دیگر اراکین کو ایک طرف میرے واشگاف ہونے کی خوشی ہوئی ہوگی جبکہ دوسری طرف وہ لوگ انتہائی فکر مند ہوں گے۔ عبدالجبار کی گرفتاری اور گرفتار ہو جانے کے بعد اس کی رہائی ان سب کے لیے موت کا سندیسہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ان کو ناکو چنے چبوانے کے لیے تنہا عبدالجبار ہی کافی تھا اور اب ان سب نے میری ذات میں بھی یقیناً ایک ایسے شخص کو دیکھ لیا تھا جو کسی بھی وقت ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ میری ذات عبدالجبار کے لیے اور عبدالجبار کی ذات میرے لیے سائبان بن گئی تھی۔ لندن اور جرمنی میں تنظیم کے اراکین کو میری حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور وہ سب یقیناً میری موت کے خواہاں ہوں گے۔ لندن میں موجود تنظیم کے اراکین میری موت کی خواہش کر سکتے تھے مگر ان میں سے کوئی میرے خلاف گواہ بننے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ عبدالجبار کی صورت میں موت ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ یہ بات وہ یقیناً جانتے تھے کہ ان میں سے میرے خلاف گواہی دینے کے لیے نیو یارک جانے والا نیو یارک سے زندہ سلامت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہیرالڈ نے میرے خلاف جو کچھ شواہد اکٹھے کیے تھے وہ سب ساتھ لے کر وہ تنہا نیو یارک آ رہا تھا اور نیو یارک میں میرے خلاف اس کا واحد گواہ کرل تھا۔ کرل کے ساتھ جینی کی موجودگی میرے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ ممکن ہے ہیرالڈ کے ساتھ بھی انٹرنیشنل گارڈز کا کوئی رکن نیو یارک پہنچے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ ہیرالڈ کو راستے ہی میں ختم کر دیں۔ بہرحال ہیرالڈ اگر زندہ نیو یارک پہنچتا تو وہ اب میری ذمہ داری تھی۔ کرل کی طرف سے مجھے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا اور ہیرالڈ کے نیو یارک پہنچتے ہی اسے در لینے کی منصوبہ بندی کے لیے میرے پاس بہت وقت نہیں تھا۔ اگر ہیرالڈ کرل کے ساتھ ہی نیو یارک نہیں پہنچا اور ایئرپورٹ کے ہنگاموں میں گم نہیں ہو گیا تھا میرے پاس اسے کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے وقت اتنا کم بھی نہیں تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ بون سے آنے والی فلائٹ سے نیو یارک پہنچا ہے تو اس گیلری میں سے گزرے بغیر کہاں سے نکل گیا ہے؟ کرل کی باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہیرالڈ اس فلائٹ سے نیو یارک نہیں پہنچا ہے، تاہم میں اس بات کو محض اندازے پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے بون سے آنے والے ہوائی جہاز کے مسافروں کی فہرست چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور انکوائری آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ایئر امریکہ سے آنے والی اگلی پچھلی فلائٹوں کے مسافروں کی فہرستیں دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہیرالڈ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ میں نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس کی آمد میں 5 گھنٹے باقی ہیں۔ ممکن ہے یہ ہیرالڈ کے منصوبے کا ہی ایک حصہ ہو۔ وہ یقیناً کرل کو میرے خلاف گواہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس میرے خلاف کچھ نہ کچھ شواہد یقیناً موجود تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بعض چیزیں میرے حق میں بھی جاتی تھیں۔ یہ میں تھا جس نے عبدالجبار کو پکڑ کر تنظیم کے سپرد کیا تھا۔ یہ ہیرالڈ کی ذمہ داری تھی کہ وہ دشمن کو بھاگنے کا موقع فراہم نہ کرتا۔ مجھے پیٹرسن کی سرپرستی حاصل تھی۔ پیٹرسن جو انتہائی طاقتور شخص تھا۔ پیٹرسن بظاہر تنظیم کا سربراہ تھا۔ عبدالجبار کے فرار کی جواب دہی کے لیے اصولی طور پر
ہیرالڈ پیٹرسن کو جواب دے تھا، مگر شاید پیٹرسن کے ساتھ میرے تعلقات کے پیش نظر اس نے اس جواب دہی کے لیے تنظیم کے VIP اراکین کے خصوصی اجلاس میں ترجیح دی تھی۔ وہ روبنز کے ذریعے ایک اجلاس کا اہتمام کر سکتا تھا۔ ہیرالڈ یقیناً یہ معاملہ براہ راست پیٹرسن کے روبرو پیش کرنے کی بجائے تنظیم کے VIP اراکین کی میٹنگ میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ اس کے پاس عبدالجبار کے فرار میں ملوث ہونے کا کافی سے زیادہ ثبوت موجود تھا۔ کرل نے اپنی باتوں کے دوران کہا تھا کہ سازش خواہ اوپر سے شروع ہو یا نیچے سے، سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہیرالڈ کے پاس میرے خلاف جو کچھ بھی تھا اس نے پیٹرسن کو بھی اس میں ملوث قرار دے دیا تھا۔ اگر کرل جیسا تھرڈ کلاس گنڈا اپنی گفتگو میں پیٹرسن کے لیے جارحانہ رویہ اختیار کر سکتا تھا تو ہیرالڈ تو اس کے مقابلے میں ایک اہم شخص تھا۔ کرل نے ہیرالڈ کا ٹیلی فون پر روبن سے رابطہ قائم کرا دیا ہوگا۔ روبن یقیناً پیٹرسن کا پتہ صاف کر کے تنظیم میں اس کی جگہ لینے کا خواہاں ہوگا۔ اس نے ہیرالڈ کو تعاون کی یقین دہانی کرانے کے بعد نیو یارک چلے آنے کا کہہ دیا ہوگا۔ عبدالجبار کے فرار ہو جانے کے بعد ہیرالڈ کا ریکارڈ خراب ہو گیا تھا، وہ تنظیم کے زیر آتاب بھی آ سکتا تھا۔ کرل سے ٹکرا جانے کے بعد اس نے عبدالجبار کے فرار کو میری ذات کے حوالے سے خود پیٹرسن کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر کے تنظیم میں اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ یہ بازی جیتنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یقیناً روبنز کو زینہ بنانے کا فیصلہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ ان تمام واقعات میں پیٹرسن کہاں تک ملوث تھا یہ حقیقت صرف میں جانتا تھا، تاہم حالات اور واقعات پیٹرسن کو بالکل ہی بری ذمہ قرار نہیں دیتے تھے۔ میں نے گزشتہ واقعات کو ایک تسلسل سے دیکھا۔ لندن میں تنظیم کے رکن الطاف عالم کا میرے ہاتھوں قتل ہونا، میرا عارف جمال کو پیٹنا، تنظیم کے لوگوں کو جل دے کر نہایت اعتماد اور سکون کے ساتھ پیٹرسن کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جرمنی چلے آنا، جرمنی میں پیٹرسن کا میرے خلاف بہت کچھ جان لینے کے باوجود مجھے تنظیم کا رکن بنا لینا، پیٹرسن کے فرانس ہو جانے کے بعد پیٹرسن کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جرمنی چلے آنا، جرمنی میں پیٹرسن کا میرے خلاف بہت کچھ جان لینے کے باوجود مجھے تنظیم کا رکن بنا لینا، پیٹرسن کے فرانس جانے کے بعد میرے ہاتھوں سٹلر کا قتل جو باقاعدہ جرمنی برانچ کا رکن تھا، میرے ہاتھوں کرل کی پٹائی اور اس کام میں رکاوٹ، ہیرالڈ کی حویلی میں 3 افراد کا قتل ہو جانا اور پیٹرسن کا ٹیلی فون کر کے مجھے پیرس بلا لینا اور پھر اپنے ہمراہ نیو یارک لے آنا، نیو یارک میں میرا پیٹرسن کی رہائش گاہ ٹھہرنا، پیٹرسن کی طرف سے میرے لیے تنظیم کے VIP کارڈ کی سفارش، یہ سب کچھ اس طرح تسلسل کے ساتھ واقعاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھا۔ پیٹرسن کو میری سرگرمیوں سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے پیٹرسن اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ اب کی بار مجھے یقیناً نہیں بچا سکتا تھا۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کرل کو جینی پر چھوڑ کر خود ہیرالڈ کی طرف متوجہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جینی کی موجودگی میں مجھے کرل سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جینی کے تنظیم کی نظروں میں آنے کے امکانات صفر تھے۔ ان لوگوں نے جینی کو میرے ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ جینی کو میرے ہمراہ تنظیم کے صرف 2 اراکین نے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کلارا کا خامد تھا جو جرمنی سے واپس لندن پہنچ چکا تھا، اور دوسرا ہیرالڈ کا ڈرائیور تھا جو جرمنی میں تھا۔ اس کے ہیرالڈ کے ہمراہ آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ گویا میرے لیے اصل خطرہ ہیرالڈ کا نیو یارک پہنچنا تھا۔ جب تک ہیرالڈ امریکہ سے باہر تھا مجھے تنظیم سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بون سے آنے والی شام کی فلائٹ کے مسافروں کے نام دیکھ کر میں اپنی کار کی طرف آ رہا تھا کہ پارکنگ لاٹ کے دوسرے سرے پر کھڑے چند افراد کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کرل اور جینی تھے، ایک تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ اگر مجھے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی تھی تو وہ روبنز تھا، تنظیم کا VIP رکن۔ وہ تینوں کچھ دیر کھڑے رہے جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اور پھر ایک کار کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کار یقیناً روبنز کی تھی۔ ایئرپورٹ پر روبنز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کرل کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھا، اور غالباً یہ بات پیٹرسن کے علم میں نہیں تھی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ روبنز بانفس نفیس کرل کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آ رہا تھا۔ کرل تنظیم کا تیسرے درجے کا ایک عام سا رکن تھا۔ اول تو ایئرپورٹ سے اسے لینے کے لیے تنظیم کے کسی دوسرے شخص کا موجود ہونا ضروری ہی نہیں تھا، اور اگر کسی وجہ سے اسے ایئرپورٹ سے لینا ضروری تھا تو تنظیم کے کسی بھی عام رکن کو یہ فرض سونپا جا سکتا تھا۔ روبنز نے غالباً کرل کی آمد کو تنظیم کے باقی اراکین کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا۔ روبنز یقیناً پیٹرسن کے خلاف جال بچھانے میں مصروف ہو چکا تھا، اور جب کسی اہم شخصیت کے خلاف جال بنا جاتا ہے تو ایسے وقت میں حسب مراتب کا چندہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ بات اگر ہیرالڈ اور کرل تک محدود رہتی تو شاید میں ان دونوں سے نمٹ لیتا، مگر لگتا تھا بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ حقیقت شاید تنظیم کے بہت سے لوگوں پر واشگاف ہو چکی تھی، اور اب وہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے نیو یارک میں اکٹھے ہو رہے تھے۔
گویا میری اصلیت سے واقف لوگوں کا دائرہ پھیل رہا تھا۔ روبنز کو کرل کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود پا کر میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک عجیب و غریب فیصلہ۔ میں نے سوچا مجھے پیٹرسن کو حقائق سے لا علم نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے اس کو یہ بتا دینا چاہیے کہ عبدالجبار کے فرار میں ملوث ہونے کا جذباتی جواز موجود تھا۔ میں نے جب اسے پکڑ کر تنظیم کے حوالے کیا تھا، وہ میرے لیے تنظیم کا ایک دشمن تھا۔ جس شخص کو میں نے تنظیم کے سپرد کیا تھا اس نے مجھے اپنا نام کارلس بتایا تھا۔ جب مجھ تک یہ حقیقت منتقل ہوئی کہ کارلس ہی دراصل عبدالجبار تھا تو میرا اس کو گرفتار کرانے پر پیشمان ہونا فطری عمل تھا۔ میں عبدالجبار کا بیٹا تھا۔ عبدالجبار وہی شخص تھا جس کی تلاش میں میرا بچپن میری لاتعداد نفسیاتی محرومیوں کا شکار ہو چکا تھا، اور جس کی تلاش میں نے اپنے لڑکپن کو مارشل آرٹ سیکھنے کی تودو میں مصروف کر دیا تھا۔ میری وجہ سے وہ جس سازش کا شکار ہونے والا تھا اس سے بچنے کے لیے اسے میری مدد اور میرے تعاون کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایئرپورٹ سے سیدھا پیٹرسن کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ پیٹرسن ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، شاید وہ ابھی تک ہیڈ کوارٹر سے واپس نہیں آیا تھا۔ جیریلی بیڈ پر سے ٹانگیں نیچے لٹکائے کوئی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میگزین پرے پھینک دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹونی کہاں سے آ رہے ہو؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ امریکہ پہنچتے ہی تمہاری مصروفیات اتنی بڑھ کیوں گئی ہیں۔ میں تمہارے ڈیڈی کے ایک دوست کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ مہمان نہیں آیا تو پھر کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ بجے سے کیوں لگ رہے ہو؟ میں تمہارے ڈیڈی سے ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں تمہیں کچھ بھی کہہ کر مطمئن کر سکتا ہوں جیریلی۔ انسان اپنے اوپر منڈلاتی ہوئی مصیبتوں کو دیکھ کر بھی دوسروں کو اپنے حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے بہت سے بہانے گڑھ لیتا ہے، مگر میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ تمہارے ڈیڈی کے کاروباری دوستوں نے ان کے خلاف ایک سازش تیار کر لی ہے اور انہوں نے ایسا محض میری وجہ سے کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ڈیڈی سے بعض باتیں صاف صاف کہہ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ میں انہیں مستقبل میں رونما ہونے والے حالات سے باخبر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ایسا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ تمہارے ڈیڈی ہیں، تم جو مجھ سے محبت کرتی ہو، تم جس کے لیے میں امریکہ تک چلا آیا ہوں، اور پھر تمہارے ڈیڈی نے میرے ساتھ برائی بھی نہیں کی۔ انہیں میرے گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے انہیں میرے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے ان کا اعتماد مجروح ہو، میں خود انہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم آج یہ کیسی بہکی سی باتیں کر رہے ہو توقیر؟ جیریلی نے کہا۔ ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی، پیٹرسن جیریلی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ پیٹرسن مجھے اپنی لائبریری میں لے آیا اور اس کی یہ لائبریری ہی گھر کے اندر اس کا دفتر بھی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ سنجیدہ تھا۔ میں نے جیریلی سے تمہاری گفتگو سن لی ہے، تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ جرمنی میں ہیرالڈ کی حویلی میں جو کچھ رونما ہو چکا ہے اس کے بعد تنظیم کے بعض اراکین میرے علاوہ آپ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ تمام واقعات کی کڑیاں کسی ایسی سازش سے ملا رہے ہیں جس کے ذمہ دار آپ نہیں، جبکہ یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کارلس کی گرفتاری اور ہیرالڈ کی حویلی سے اس کے فرار میں آپ کسی طور بھی ملوث نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو توقیر؟ جو کچھ ہیرالڈ کی حویلی میں رونما ہوا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب میں نے کارلس پر قابو پایا اور اس کو تنظیم کے حوالے کیا تو میں اس کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ جب تنظیم کی لندن برانچ کے عہدیداروں نے کارلس کو عبدالجبار کی حیثیت سے شناخت کیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میں نے اپنے باپ کو تنظیم کے سپرد کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی احساس دے دیا گیا کہ میں نے ایسا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے، تو ان باتوں پر میرا ذہن پھٹنے لگا اور میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبدالجبار کے فرار میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ میری مدد کے بغیر ہی حویلی سے نکل چکا تھا، مگر ہیرالڈ کی حویلی میں جو کچھ بھی قتل و غارت ہوئی ہے اس کا ذمہ دار یقیناً میں ہوں، اور میں نے یہ سب حویلی میں داخل ہو کر وہاں سے فرار کے لیے کیا تھا۔ اپنی دانست میں اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ کر نہیں آیا تھا، لیکن ہیرالڈ کی بجائے صبح کی فلائٹ سے کرل کی آمد اور روبنز کا بنفس نفیس کرل کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر جانا ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جا سکے۔ کرل سے میری کچھ باتیں ہو چکی ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی ذات پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ میں جو کچھ ہیرالڈ کی حویلی میں کر چکا ہوں اس پر قطعاً پیشیمان نہیں ہوں۔ عبدالجبار تنظیم کا کتنا ہی بڑا دشمن سہی، لیکن میرا باپ ہے۔ میں نے وہ کچھ کیا جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ سب کچھ بتا کر میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو جیریلی کے ساتھ ایک خصوصی نسبت کے باعث مجھے آپ کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ میرے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ورنہ نادانستہ طور پر میرے ہر فعل میں شامل ہیں۔ تنظیم آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی یہ ایک کھلا راز ہے۔ میں نے آپ کو بر وقت اس لیے مطلع کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے خود اپنے ہاتھوں گرفتار کر کے
اپنا دامن بچا سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا مسٹر توکیر۔ جیریلی میری اکلوتی اولاد ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تم جیریلی کو بہت زیادہ پسند ہو اور اس کے محبوب بھی ہو۔ میں اسی کی خواہش پر تمہیں لندن سے جرمنی لایا ہوں۔ اس کے قریب رکھنے کے لیے میں نے تمہیں تنظیم میں شامل کیا اور اسی کا مستقبل سمجھ کر اپنے ہمراہ امریکہ لایا ہوں۔ تم مجھے جیریلی ہی کی طرح عزیز ہو۔ تم انتہائی نڈر، دلیر اور بہادر ہو، اور اس چھوٹی عمر میں تم نے ایسے کام کیے ہیں جو شاید دوسرا کوئی نہ کر سکتا ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تنظیم سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا کہ تنظیم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ مجھ پر تنظیم کے خلاف سازش کرنے یا تنظیم سے بغاوت کرنے کا الزام ثابت ہو گیا تو وہ لوگ نہ مجھے زندہ چھوڑیں گے نہ تمہیں۔ زندہ رہنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم تنظیم میں شامل رہیں، اور تنظیم میں شامل رہنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا جو ہماری بقا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سامنے آنے والے کرل کو آج رات ختم کرنا چاہیے اور ہیرالڈ کو زندہ نیو یارک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ دونوں کام میں نہیں کروں گا، تم کرو گے۔ ہیرالڈ صبح کی فلائٹ سے نیو یارک نہیں پہنچا، مجھے اس کی رپورٹ مل چکی ہے۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ میں اس کے پروگرام میں اس تبدیلی کو خالی امکان نہیں سمجھتا۔ ہیرالڈ نے ایسا یقیناً کسی منصوبے کے تحت کیا ہوگا۔ وہ یقیناً میرے اور تمہارے علم میں لائے بغیر نیو یارک میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے نام سے نیو یارک نہیں آئے گا۔ میں نے ٹیلی فون پر اس کی حویلی سے عبدالجبار کے فرار کے متعلق اسے خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ تنظیم کے کسی معتبر رکن کو اس کے فرار کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور اس کے پاس اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بعض شہادتیں موجود ہیں۔ تم نے اس امر کا اعتراف کر لیا ہے کہ عبدالجبار کے فرار میں تم ملوث ہو۔ تم یقیناً اپنے پیچھے کوئی نشانی چھوڑ کر آئے ہو۔ تم ملوث ہوگے تو میرا دامن صاف نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا میری یہ کوشش ہے کہ ہیرالڈ اور کرل کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔